کتنے کمال پر ہے کربلا میں اطاعت حسین. مقتل پڑھیے، بڑوں کی بات تو کنارے رکھیے، بچے کی اطاعت دیکھیے. مقتل میں آپ نے جملہ سنا لیکن غور نہیں کیا. جب مولا نے ششماہے کو زمین پر لٹایا اور لشکر دیکھ رہا ہے، مولا نے ایک جملہ کہا، بیٹا علی اصغر تم حجت خدا ہو، اپنی حجت کو ثابت کر دو. مقتل کیا لکھتا ہے؟ دیکھیے انسان کی فطرت ہے، اگر پیاسا ہوتا ہے تو خود بخود زبان منہ سے نکالتا ہے، ہونٹوں پہ پھیرتا ہے. اور اگر بچہ ہو تو کیا آپ اس سے کہیں گے کہ اپنی زبان ہونٹوں پہ پھیر؟ فطرت کا تقاضا ہے، وہ خود کرے گا. اللہ اکبر اطاعت حسین. جب تک حسین نے حکم نہ دیا علی اصغر نے اپنی زبان کو ہونٹوں پہ بھی نہیں پھرایا. کہا دیکھو ہم اطاعت حسین میں اتنا چور ہیں کہ اپنی فطرت کو بھی مات دے دیتے ہیں. یہ ہے کربلا. عزاداروں، مقصد حیات یہ ہے، اس طرح دین کے پابند بن جائیے کہ پھر بغیر کسی مشقت کے کام کیجیے. پھر نماز پڑھنے میں پریشانی نہ ہو بلکہ مسکرا کے نماز پڑھیے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نماز ہے جس کے لیے میرے مولا نے کہا انی احب الصلاۃ، میں نماز کو چاہتا ہوں. یہ ہے مقصد حیات. اور اس مقصد حیات کو کمال تک پہنچانے والا انسان جب وقت آخر خیمے میں آیا تو ایک مرتبہ آواز دی، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیۃ یا سکینہ علیکن منی السلام. آپ بتائیں کسی بیوی نے آگے بڑھ کے روکا ہو؟ نہیں روکا. جب حسین کا ارادہ ہے جانے کا، لہٰذا غور فرمائیے، اگر کوئی غلط مقتل پڑھے تو اسے روک دیجئے. بہت اہم ہے. ہمارا مقتل دین ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی اس میں جوڑ دیجئے. مقتل سے دین پتہ چلتا ہے. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ایسے ہوا ایسے ہوا، نہیں، جو ہوا وہی. ایک مجتہد عظیم بیٹھے ہوئے تھے، مدح مقتل پڑھ رہا تھا، اور مقتل پڑھتے پڑھتے اس نے یہ والا حصہ پڑھا کہ جب بی بی تلے زینبیہ پہ آ کے کھڑی ہوئی تو حسین نے اپنے بازوؤں کا سہارا لیا اور ایک مرتبہ اشارہ کیا اور کہا زینب زینب واپس چلی جاؤ. جب وہ پڑھ کے اترے تو فوراً وہ مجتہد آگے بڑھے، کہا مقتل میں لکھا ہے کہ حسین نے ایک بار زینب کہا تھا، تم نے 2 بار کیوں کہا؟ حسین نے 2 بار نہیں کہا تھا، حسین نے 1 بار کہا تھا. 1 بار ہی کہنا بہت مشکل تھا. آپ سوچیں جس میں مبارک تیروں پہ رکا ہوا ہو اور حسین کوہنیوں کے سہارے پہ اٹھ کے کہے بہن واپس چلی جاؤ. جب حسین نے آ کے ارادہ کیا کہ مقتل میں جائے تو ایک مرتبہ بیویوں میں کوہرام مچا. بی بی ثانیہ زہرا آگے بڑھی، کہا بھیا ذرا سا بیچ خیمے میں بیٹھ جائیے، بیچ خیمے میں بیٹھ جائیے. سب آپ کا طواف کرنا چاہتے ہیں. سوچئے کیا منظر ہوگا. کربلا کا کعبہ خیمے میں بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، مخدرات عصمت و طہارت حسین کا طواف کر رہی ہے. آزادارو، آج شب عاشور ہے. آپ کے ذہن میں یہی آ رہا ہوگا نا کہ ابھی زہیر زندہ ہے، ابھی حبیب زندہ ہے،
ابھی اوسجا زندہ ہے، ابھی اکبر و اصغر و عباس زندہ ہے، ہاں لیکن بس یہ ایک رات کا فاصلہ ہے، کل جب شام غریب آئے گی زینب تنہا ہوگی، آواز دے رہی ہوگی یا فرسان الحجا جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزاداروں، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، آپ کی مرادوں کو پورا کرے، آپ کا سایہ آپ کی اولاد کے سروں پہ باقی رکھے۔ لیکن ذرا کربلا میں تصور کیجئے سکینہ کے سر پہ باپ کا سایہ نہ رہا۔ حسین مقتل میں گئے، شہادت پڑھنا بہت سخت ہے، کیونکہ شہادت تو انبیاء بھی نہ دیکھ پاتے۔ اور ایک مرتبہ گھوڑے کی آواز اٹھی، بیویاں خیمے کے دروازے پہ آئیں، کیا منظر دیکھا حسین کا فرس لگامیں کٹی ہوئی ہے، ڈال ڈھلی ہوئی ہے، اور خیمے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا سر جھکا کے، کوئی آگے نہیں بڑھا، لیکن ایک بچی آگے بڑھی، اللہ اکبر، بچی آگے بڑھی اور جانے کے بعد گھوڑے کی باہوں کو اپنے باہوں میں لیا اور ایک سوال کیا، یا جوادا ابھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، بس سکینہ کو ایک جواب دے دے، اخفقیا ابھی ام قتلات شانا، ارے میرا بابا پیاسا مارا گیا یا لشکر یزیدی نے میرے بابا کو سیراب کر دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام زین العابدین ہیں، مدینے کی گلیوں سے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک قصائی کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، اے بھائی یہ بتا تو نے اس جانور کو پانی پلا دیا؟ اللہ، اے میرے بھائی یہ بتا کیا تو نے اس جانور کو پانی پلا دیا؟ وہ کہتا ہے مولا ہم تو اسلام کے طریقے پہ چلتے ہیں، اسے کھانا بھی کھلا دیا ہے، پانی بھی پلا دیا ہے، بس آپ یہاں سے چلے جائیے تاکہ ہم اسے ذبح کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں بس جیسے ہی یہ جملہ سنا ایک مرتبہ آنکھوں سے گریا شروع کر دیا۔ ارے لوگ جب جانور ذبح کرتے ہیں اسے پانی پلاتے ہیں، لیکن ہائے میرا بابا حسین، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس ایک دو فقرے اور پڑھوں گا عزادارو، آج شب عاشور ہے، دل کھول کے گریہ کر لیجئے، آئیے شاہ نجف کو پرسہ دیجئے، مولا حسین کا پرسہ قبول کیجئے، نہ معلوم اگلے برس رہے یا نہ رہے، یہ آنسوؤں کا نذرانہ ہے جو رومال زہرا میں قرار پائے گا۔ آزاداروں، آپ جانتے ہیں امام کا ایک فقرہ ہے، امام فرماتے ہیں انا قتیل الابرہ، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ جب مولا سے سوال کیا گیا کہ اس جملے کا معنی کیا ہے، بس میں نے تمام کیا، اس جملے کا معنی سن لیجئے۔ مولا فرماتے جانتے ہو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا دیکھو، جب کسی انسان کو قتل کیا جاتا ہے تو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں، کوئی آگے بڑھتا ہے، کوئی وجہ پوچھتا ہے اور کوئی روکتا ہے، لیکن فاطمہ کا لال جب زین پہ ٹھہر نہ سکا، زمین پر آیا، شبر کند خنجر لے کے آگے بڑھا، تو پھر وہاں کوئی نہ تھا، یعنی حسین کو ذبح کرنا اتنا معمول ہو گیا تھا، ارے بچانا تو دور کی بات ہے، کسی کو تعجب نہ ہو رہا تھا۔
دکھیاری تھی جو اپنی کمر کو تھامے مختل میں بال پھیلائے بیٹھی تھی. اے میرے حسین میری آغوش میں آ جا, سیدہ نے چکیا پیس کر تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا.